الحمد لله وكفى ذي المجد والعلا ذي العلم والعطاء ذي الجود والسخاء الذي كان نبيا وآدم بين الطين والماء وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارے چہار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی سن فریاد پیران دیا پیرا تمہیں آنکھ سناواں کینوں ہو تو دھکنا مینوں ہو میں وچ گناہ نہ ہوندے بہتوں بخش دو کینوں نہایتی واجب الاحترام قابل صد تعظیم و تکریم معزز و محتشم علماء کرام حفاظ کرام خلفاء اعظام طلباء کرام دین اسلام دے نال وابستہ اور اولیاء کاملین دے نال وابستہ جملہ مہمان
میزبانان ذی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ادارتی خادم ہون دی حیثیت دے نال اور اس خانقاہ دے اتے قائم ادارہ دے اندر اپنی خدمات پیش کرن والے خادم دی حیثیت دے نال چند لمحات تواڈے سامنے موجود رہاں گا۔ دعا کرو کہ اللہ رب ذوالجلال مینوں حق سچ بولن دی توفیق عطا فرماوے اور تانوں شانوں اساں ساریاں نوں سنا کے انہاں گلاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ خالق کائنات، مالک کائنات، رازق کائنات رب ذوالجلال نے اپنی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اے محبوب تواڈا آمن والا ہر لمحہ پہلے نالوں بہتر ہے۔ سونیا تواڈا ہر آمن والا لمحہ پہلے نالوں بہتر ہے۔ سونیا جوں جوں وقت گزردا جائے گا تواڈے مقام اندر، تواڈی شان اندر اضافہ ہی ہوندا چلا جائے گا، اور وہ اضافہ آپ علیہ السلام دی کسی ایک خصوصیت اندر نہیں ہے، آقا علیہ السلام دی کسی ایک صفت اندر نہیں ہے، آقا علیہ السلام دے کسی ایک کمال اندر نہیں ہے، آقا علیہ السلام دے فقط جمال اندر نہیں ہے، آقا علیہ السلام دے فقط علم اندر نہیں ہے۔ جیڑیاں صفتاں تے کمال اللہ نے اپنے محبوب نو عطا کیتے نے، ہر اس کمال اندر وقت دے گزرن دے نال نال اضافہ ہوندا جائے گا۔ خالق کائنات کا قرآن اس چیز پہ گواہ ہے کہ محبوب جویں جویں تواڈے لمحات گزرتے جاون گے، سونیا جویں جویں وقت گزرتا جائے گا، محبوب جویں جویں منٹ سیکنڈ گزرتے جاون گے، سونیا کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوئے گا جس لمحے اندر تواڈے مقام اندر یا تواڈی شان اندر کمی آوے۔ حضرات ذی وقار اساں تے تساں مشاہدہ کیتا ہے، اساں تے تساں اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے کہ ایک او انسان دے اوتے وقت ہوندا ہے جس وقت کو غیر دا محتاج ہوندا ہے، بچہ ہے اپنے والدین دا، اپنے عزیز و اقارب دا محتاج ہوندا ہے، پھر کچھ وقت گزردا ہے وہ اپنے اختیارات دے نال تمام تر کم کر لیندا ہے، وقت گزرن دے نال نال جس وقت اس تے بڑھاپا آ جاندا ہے او دے حسن اندر بھی کمی آ جاندی ہے، او دے اختیارات اندر بھی کمی آ جاندی ہے، او دے جمال اندر بھی کمی آ جاندی ہے، اور جس طرح وقت گزرتا جاندا ہے پھر بڑھاپے دی طرف جس وقت بندہ جاندا ہے اسی طرح بندہ محتاج ہوندا جاندا ہے، اس طرح انسان دے اندر کمزوریاں آندیاں جاندیاں نے، او دے حسن اندر کدھر کمی، کدھر او دے جمال اندر کمی، کدھر او دے مال اندر کمی کہ اولاد نو مال تقسیم کر دیندا ہے، لیکن خالق کائنات نے فرمایا ہے اے محبوب تواڈا آمن والا ہر لمحہ پہلے نالوں بہتر ہے۔ آؤ اللہ دے قرآن دی اس آیت کریمہ دے مصداق محبوب آقا علیہ السلام دے چند کمالات تواڈے سامنے بیان کرنا جنہاں اندر دن بدن اضافہ ہی ہوندا جا رہا ہے، اور آقا دا کوئی کمال ایسا نہیں جس نو زوال آیا ہوئے یا آ سکتا ہوئے۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ امام الانبیاء مالک کونو مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے غلاموں، اللہ رب ذوالجلال نے اپنی لا ریب و بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ خالق کائنات مالک کائنات نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، محبوب تواڈا آمن والا ہر لمحہ پہلے نالوں بہتر ہے، سونیا تواڈا آمن والا ہر لمحہ پہلے نالوں بہتر ہے۔ یا مالک کائنات یا خالق کائنات، اے پوری کائنات کو رزق دیون والی ذات، ساری کائنات کو زندگیاں دیون والی ذات، اے وہ مالک کائنات جس نے پوری کائنات کو بنایا ہے،
ہے، اس کائنات کا نظام چلایا ہے۔ او عظمتاں والی ذات، او برکتاں والی ذات، جڑی ذات ساری کائنات میں عزتاں تے عظمتاں دے دیے، اے او پروردگار مالک کائنات، اپنے محبوب دے کس کس کمال نو زوال کوئی نہیں ہے۔ فرمایا سونیا تیرا آمن والا ہر لمحہ بہتر ہے۔ کس طریقے نال بہتر ہے کہ محبوبہ جویں جویں وقت گزرتا جائے گا تیرے حسن اندر اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اے محبوب، اے میرے محبوب، اے میرے مطلوب، اے میرے مقصود، جس واسطے خالق کائنات نے خود فرمایا لولا کلمہ خلقت الافلاک، اے محبوب اگر تینوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا کہ میں آسمان نہ بناتا، لولا کلمہ خلقت الجنہ، اے محبوب اگر تینوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا کہ میں جنت نہ بناتا، لولا کلمہ خلقت النار، اے محبوب اگر تینوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تیرے دشمنوں، تیرے خالق کے دشمنوں اگر تینوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں جہنم نہ بناتا، تیرے دشمنوں اس وچ نہ جلاندا، لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، اے محبوب اگر تینوں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تے میں خود خالق کائنات اپنے رب ہون دا اظہار نہ کردا۔ اے خالق کائنات مالک ارض و سماوات نے اے محبوبہ کدوں اعزاز بخشیا ہے جس واسطے خالق کائنات نے پوری کائنات نو بنایا ہے، پوری کائنات نو بنا کے سنوار کے سجا کے، جس وقت ساری کائنات کا نظام چلتا چلتا ہر چیز دیاں تین حیثیتاں ہوندیاں نے، ایک کو دی ابتدا ہوندی ہے، ایک کو دا درمیان ہوندا ہے، ایک کو دا بالکل کمال تے انتہا والا مقام ہوندا ہے۔ خالق کائنات نے پہلے کائنات نو بنایا، محبوب آقا دے واسطے زمین و آسمان نو بنایا، پھر جناب آدم علیہ السلام نو خالق کائنات نے تخلیق فرما کے ابو البشر ہون دا اعزاز عطا فرمایا، پھر حضرت آدم علیہ السلام تو نسل انسانی نو اگے چلایا، نسل انسانی حضرت آدم علیہ السلام تو چل دی گئی، اگے نبیاں دا سلسلہ آندا گیا، ہر نبی آ کے اپنی قوم دی رہنمائی فرماندا گیا، ہر نبی آ کے اپنی قوم دی رہبری کردا رہیا، ہر نبی آ کے اللہ دا پیغام سناندا رہیا، ہر نبی آ کے اپنی قوم نو دسدا رہیا آؤ اللہ دی طرف، آؤ اللہ دے دین دی طرف، آؤ اللہ دے حکم دی طرف، اے اللہ دے نبیوں تے اللہ دے رسولوں اساں اللہ دی بارگاہ دی طرف آواں گے سانو کی ملے گا؟ اسی اگر اللہ دی بارگاہ دی طرف آواں گے تے سانو کی ملے گا؟ سانو اس تے جزا کی ملے گی؟ کوئی بندہ بھی کام کردا ہے تے آخر او دا کوئی مقصد ہوندا ہے، کوئی مشن ہوندا ہے، کوئی منشور ہوندا ہے کہ میں ایک کام کراں گا تے مینوں اس تے جزا ملے گی۔ مزدور مزدوری کردا ہے اس نیت نال کہ میں مزدوری کراں گا تے مینوں اس تے اجر ملے گا، مینوں مال و دولت ملے گا تے میں اپنا پیٹ پالاں گا۔ آخر بندے دی کوئی نہ کوئی خواہش ہوندی ہے، کوئی بھی کام کرے تے کسی مقصد واسطے کردا ہے۔ اگر کوئی اللہ دے نبیوں دی اتباع کرے گا تے انہوں ملے گا کہ انہوں اللہ دی رضا تے اللہ دی بارگاہ تو جنت کا تحفہ مل جائے گا۔ محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں، اگر بندہ اللہ دے نبیوں دی اتباع کرے گا تو انہوں اللہ دی بارگاہ تو انعام ملے گا کہ اللہ انہوں جنت عطا فرمائے گا۔ میں اپنی گل نوں اسی طرف لے کے آواں گا آ رہے ہاں کہ محبوب آقا دے بارے فرمایا اے محبوب تیرا آمن والا ہر لمحہ بہتر ہے۔ جس وقت محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات عالم کو تشریف لے کے آئے، محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر ہوئے کہ اللہ رب الجلال نے اپنے محبوب نوں اپنے مطلوب تے مقصود نو اے اعزاز بخشیا کہ آپ دے مبارک قدم زمین نے چمے، جدو زمین نے محبوب دے قدم چمے اللہ نے پوری زمین نو پاک فرما دیتا۔ حضرات جی وقار محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نورانیت ہوئے یا آپ دی بشریت ہوئے، اللہ نے آپ نو بے مثل و بے مثال پیدا کیتا ہے، کیونکہ تساں ویکھیا ہوئے گا کہ حسن اندر بھی کمی آ جاندی ہے، جمال اندر بھی کمی آ جاندی ہے، لیکن محبوب آقا دا حسن کیسا حسین حسن
حسن ہے کہ محبوب آقا نو اللہ حسن بھی ہو جائے عطا کیتا ہے جس حسن اندر قیامت کی صبح تک کمی نہیں آ سکتی اور اے اللہ دے محبوب دا حسن ہی تے ہے جس حسن نو ویکھ کے پوری کائنات اپنے نام مبارک کو اپنی جاناں دے نذرانے پیش کر دیندی ہے آؤ میرے لجپال آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے غلاموں اللہ نے اپنے محبوب نو کی شان تے کی مقام عطا کیتا ہے فرمایا محبوبہ تیرا آون والا ہر لمحہ پہلے نالوں بہتر ہے محبوب دا آون والا ہر لمحہ پہلے نالوں بہتر کس طرح ہے ذرا غور و فکر فرماؤ جدو محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا تے تشریف لے کے آئے اعلان نبوت فرمایا اللہ نے آپ کو مقام دیتا آپ نے 40 سال دی عمر تو بعد اللہ رب ذوالجلال دی بارگاہ تو آپ کو اپنی نبوت اور رسالت دے اعلان تے اظہار دا حکم ہویا جدو محبوب آقا نے اعلان نبوت فرمایا ادھروں محبوب نے اعلان نبوت فرمایا اللہ نے آپ کی زبان اندر تاثیر پیدا فرما دیتی آپ دے دل اندر جدر جدر خیال جا رہے ہیں جدر جدر محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام توجہ کر دے جاندے نے جس تے محبوب آقا دی نگاہ پہ جاندی ہے اللہ انہوں ایمان دی دولت عطا فرما دیندا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی نگاہ دے انتخاب واسطے کسی گورے تے کالے دا کوئی انتخاب نہیں ہے میرے محبوب آقا دی نگاہ اندر کسی عربی تے اجمی دے اندر کوئی افراط و تفریط نہیں ہے محبوب آقا دی نگاہ دے کمال آپ علیہ الصلوۃ والسلام جس دی طرف نگاہ رحمت فرماندے نے جس نو اپنی بارگاہ اندر قبول کردے نے اس تے نگاہ رحمت فرماندے نے اور جس تے نگاہ رحمت فرماندے نے انہوں ایمان دی دولت عطا فرما دیندے نے حضرات جی وقار اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نو کی معجزات عطا فرمائے جتنے اس کائنات اندر نبی تشریف لے کے آئے جتنے رسول تشریف لے کے آئے ہر نبی نو اللہ نے اپنی نبوت دی تصدیق واسطے اپنی نبوت دی گواہی دے واسطے اپنی نبوت دی رسالت نو منان دے واسطے جنہ لوگاں دی طرف آئے انہاں لوگاں نو اپنی نبوت تے دلیل دیون دے واسطے اللہ دے نبی نے معجزات دکھائے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو اے معجزات دا سلسلہ چلیا کسی نبی نو اللہ نے ایک معجزہ دتا کسی نبی نو 2 معجزے دتے کسی نبی نو 5 معجزے دتے کسی نبی نو 10 معجزے دتے خالق کائنات نے اپنے نبیوں نو نبوت دے اظہار دے واسطے نبوت دے کمال تک پہنچان دے واسطے اور ان لوگاں نو اپنے نبی تے ایمان لہان دے واسطے معجزات عطا فرمائے جتنے نبی اس کائنات اندر تشریف لے کے آئے ہر نبی معجزے لے کے آیا ہر نبی کمال لے کے آیا لیکن جدوں اپنے محبوب دی واری آئی جدوں وضحا دے حسین چہرے والے واللیل دیاں سونیاں زلفاں والے طٰہٰ دے نورانی تاج والے ما زاغ البصر دی اکھاں والے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی دی زبان والے علم نشرح دے سینے والے جناب صدیق اکبر دے آقا فاروق اعظم دے مولا عثمان غنی دے ملجا دے مولا علی دے ماوا سیدنا حسنین کریمین دے نانا جان سیدت النساء العالمین دے ابا جان دی جدو واری آئی خالق کائنات نے 1 2 3 4 5 10 20 50 100 معجزے دے کے نہیں بھیجیا بلکہ محبوب دے سر دی حسین زلفت لے کے پاؤں مبارک دے تلویاں تک اللہ نے اپنے محبوب نو معجزہ بنا کے بھیجے آئے وہ کتنے معجزات محبوب لے کے آئے نے اگر محبوب پتھراں والی اشارہ کر دینے کہ پتھر آپ دی نبوت و رسالت دی گواہی دے دینے اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام درختان دی طرف اشارہ کر دینے درخت اپنی جڑاں نو کھیڑ کے محبوب آقا دی بارگاہ اندر آ کے محبوب آقا دی شان دی تے محبوب آقا دی نبوت و رسالت دی گواہی دے دینے اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نو احسان دتی ہے کہ اگر محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دو دی طرف اشارہ کر دیون تے اوہی حضور دی ختم نبوت تے گواہی پیش کر دیندی ہے کہ یا سیدی یا رسول اللہ میں اشرف المخلوقات انسان تے نہیں ہاں دو ہاں لیکن سونیا تیرا مقام تے میں نہیں جان دیا
اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نو انتہائی کمال اور شان والے رتبے تے فائز کیتا محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے شان نو فقط انسان نہیں بلکہ جس مبارک گدھے تے آپ سواری فرما دے نے جس دراز گوشت تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری کر دے نے اس گدھے نے بھی حضور دی ختم نبوت تے اپنی دلی اپنے آپ نو پیش کیتا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ جدوں گدھا آیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ اندر مخاطب ہو کے اس نے عرض کیتی یا سیدی یا رسول اللہ جنہ گدھیاں دی نسل چوں میں انہاں دی پشتاں دے اوتے نبی اللہ دے سواری کردے رہنے سونیا جس جنہ گدھیاں دی نسل چوں اللہ نے مینوں پیدا کیتا ہے انہاں گدھیاں دی نسلاں تے اللہ دے نبی تے اللہ دے رسول سواریاں کردے رہے سونیا تساں آخری نبی ہو تے میں اس نسل دا آخری گدھا گل سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی گدھے نے آکھیا سونیا جنہ پنجابی چ آکھاں اس یعنی کھوتا ہے کھوتا لیکن کانے نالو چنگا ہے کھوتا لیکن ختم نبوت دے غداراں نالو چنگا ہے اس نے آکھیا اے محبوب آقا جنہ گدھیاں دی نسل وچوں میں انہاں تے اللہ دے نبیاں نے سواری کیتی ہے تے سونیا تساں آخری نبی ہو تساں آخری رسول ہو تواڈے تو اگے سلسلہ نبوت کوئی نہیں چلنا تے سونیا جدوں تسی دنیا تو جاؤ گے تے میں بھی اپنی جان نو فنا کر دیواں گا تے محبوب آقا تواڈے نال اعلان وفا کر دیواں گا حضرات جی وقار محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام فقط انساناں دے نبی تے بن کے نہیں تشریف لے کے آئے جڑے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد تو پہلے نبی تشریف لے کے آئے کوئی نبی کسی قبیلے واسطے نبی کوئی نبی کسی خاندان واسطے نبی کوئی نبی کسی علاقے واسطے نبی کوئی نبی کسی شہر واسطے نبی کوئی نبی کسی سلطنت واسطے نبی لیکن جدوں آمنہ دے لال دی باری آئی تے آپ نے خود اعلان نبوت فرمایا اور ساری کائنات کے لوگوں نے مخاطب کر کے فرما دیتا ارسلت الی الخلق کافہ اے کائنات چرین والے لوگوں گواہ ہو جاؤ میں فقط انسانہ واسطے نبی بن کے نہیں آیا اس کائنات اندر جو شجر و حجر موجود نے شمس و قمر موجود نے زمین و آسمان موجود نے مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک تحت الثرى دی پستیاں تو لے کے عرش اعلیٰ دی بلندیاں تک اس کائنات اندر جتنی مخلوق موجود ہے میں ساری مخلوق کی طرف اللہ دا نبی بن کے آیا اس مخلوق اندر کوئی جدائی والی گل نہیں کہ آپ سمندران دی مخلوق واسطے نبی ہے نے زمینی واسطے نبی نہیں ہے نے یا زمینی مخلوق واسطے نبی ہے نے تے آسمانہ دی مخلوق واسطے نبی نہیں ہے نے اللہ رب ذوالجلال نے اپنے محبوب نو احسان دیتا ہے کہ سمندر دی تہ اندر جتنی مچھلیاں موجود نے وہ بھی محبوب آقا نو جان دیا نے سمندر اندر پانی دے جتنے قطرات موجود نے وہ بھی محبوب آقا دی شان نو جان دے نے ریت دے جتنے ذرات موجود نے وہ بھی محبوب آقا نو جان دے نے درخت جتنے موجود نے درختاں دے اوپر جتنے پتھر موجود نے سارے محبوب آقا نو جان دے نے اس کائنات اندر اللہ نے پوری کائنات نو تخلیق فرمایا اور اس کائنات کی تخلیق کا مقصد فقط اس کائنات نو بنا کے لوگاں نو پیدا کر کے اس دنیا نو فنا کرنا مقصد نہیں بلکہ اس کائنات نو بناون دا مقصد یہی ہے کہ محبوب دی شان وکھائی جائے تے محبوب دے مقام تو آگاہ کیتا جائے حضرات جی وقار لوگ تعلق بنا دے نے تے آخر ایک مقصد ہوندا ہے لوگ رشتہ داریاں جوڑ دے نے تے آخر ایک مقصد ہوندا ہے اساں اپنے محبوب دے نال اپنا تعلق جوڑیا ہے اساں اپنے لجپال آقا دا کلمہ پڑھ کے آقا دی ختم نبوت دی گواہی دے کے اپنا تعلق سونے نبی نال جوڑیا ہے تے آخر ساڈا بھی تے کوئی مقصد ہونا چاہیے مقصد یہی ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ساڈے گناہاں نو معاف فرماوے اور محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے امتی ہون دی برکت دے نال اللہ رب ذوالجلال ساڈی حاضریاں نو اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور جس مقصد واسطے خالق کائنات نے سانو پیدا کیتا ہے اللہ وہ مقصد کامل طریقے نال حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے بولو آمین
حضرات جی وقار تسا ویکھ رہے ہو میں اپنا پسینہ تواڈے واسطے کڈ رہا تاکہ تانوں زیادہ اونچی آواز نال بولنا نہ پوے کہ تاکہ تواڈا پسینہ نہ نکلے تے کسے ٹائم تے تھوڑا جہا سبحان اللہ تانوں نہیں بول لینا چاہیے محبت نال بولو سبحان اللہ آؤ لجپال آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے غلاموں اللہ نے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو کی شان دیتا ہے کی مقام دیتا ہے کی عظمت کی رفعت دیتی ہے کی کس اوج سریت آپ نو فائز فرمایا ہے جتنے کائنات اندر اللہ دے نبی تشریف لے کے آئے نے جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی ہر رسول ہر اللہ دا محبوب بندہ جڑا اللہ دی بارگاہ چوں دین اسلام دی ترویج و اشاعت واسطے جن اللہ نے اپنا محبوب تے مقبول بنایا ہے جتنے نبی آئے نے سارے نبیاں نو جو اللہ نے معجزات عطا فرمائے نے سارے نبیاں دے معجزات ایک طرف محبوب آقا دی شان ایک طرف اگر تکڑی اندر تولیا جائے اگر میزان اندر وزن کیتا جائے اگر اس کائنات اندر آن والے سارے نبیاں دی شانات مقاماں نو دیکھیا جاوے کہ خالق کائنات نے جتنے معجزات جتنے کمالات جتنی بلندیاں جتنی برگزیدگیاں جتنی عزتاں جتنی عظمتاں جتنا کمال جتنی شان جتنی بلندی اپنے محبوب نو عطا کیتی ہے نہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نو عطا ہوئی ہے نہ صبح قیامت تک اس مقام دی اوج سریت تک کوئی پہنچ سکتا ہے حضرات جی وقار یاد رکھو اللہ رب ذوالجلال نے جو محبوب آقا نو شان دیتی ہے اگر اس کائنات اندر موجود تمام درختوں دی کلمہ بھی بنا لیاں جان سمندر دے پورے سارے سمندرانوں پانی جو سیاہی بنا لیا جائے زمین و آسمان تک تمام تر وقفہ اور آقنال بھر دیتا جائے محبوب آقا دی شان نو لکھنا شروع کر دیتا جائے تحت سرادی پستیاں تو لے کے عرش اولادی بلندیاں تک زمین تو لے کے آسمان تک مشرق تو لے کے مغرب تک شمال تو لے کے جنوب تک ساری کائنات کا وقفہ فل ہو سکتا ہے ساری کائنات بھر سکتی ہے لیکن جو شان اللہ نے محبوب نو عطا کی تھی اس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا سبحان اللہ جتنے تک سارے مہمان تشریف لے کے آ رہے ہیں اس وقت تک تسی مینوں ہی زحمت دے نال برداشت کرو گے اور ماشاءاللہ سارے ضلعی صدر جماعت الصالحین پاکستان ملک غلام جیلانی آرتی صاحب وہ بھی تشریف لے کے آ چکے نے اللہ تعالیٰ انہاں دے محبتاں دے نال جماعت الصالحین نو مزید ترقیاں عطا فرماوے بڑے سارے محبت والے ساتھی نے اور بڑے پیار والے نے میں نہیں یاد کہ میں کسی ٹائم انہوں نے کوئی زحمت دیتی ہوئے تے انہاں اگوں انکار کیتا ہوئے اللہ مزید انہوں نے برکتاں دے وے رزق وچ جان مال عزت آبرو اندر حضرات جی وقار اپنی گل نو اختتام دی طرف لے کے جان دی کوشش کراں گا اے اہل سنت دا سٹیج اے اہل سنت دا اتنی گلاں میں صرف تواڈے واسطے کیتیاں نے تاکہ تانوں جو خواہش ہے آرزو ہے کہ اساں سر سنیو تو میں سنا چھڈیے تے باقی میں میزبان ہاں تسی ساڈے مہمان ہو قابل احترام ہو میں ہر اعتبار نال تہاڈا شکر گزار ہاں تساں اتنا سفر کر کے جڑا گھر بار تک تشریف لے کے آئے ہو میرے واسطے فخر ہے اللہ تعالیٰ تہاڈی حاضری نو اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت نصیب فرمائے اور صاحب مزار دے درجات اندر اللہ رب ذوالجلال بلندیاں عطا فرمائے میں عرض کر رہا ہوں کہ اے اہل سنت دا سٹیج ہے گل سمجھ آ رہی کوئی نہ اے اہل سنت دا سٹیج ہے اہل سنت دے سٹیج تو اہل سنت دا ہی نظریہ بیان ہوئے گا اہل سنت دے سٹیج تو عقیدہ اہل سنت دی ہی گل ہوئے گی میری گل اگر کوئی تلخی دے نال سماعت کرے تے میں دے کول معذرت کراں گا اگر محبت نال سماعت کرے تے میں انہوں نگاہ محبت نال ضرور ویکھاں گا میں عرض کر رہا کچھ سٹیج ہوندے نے جتھے حضور دے صحابہ دی گل تے بڑے تمتراک دے نال بڑے جذبے تے بڑے ولولے دے نال کیتی جاندی ہے لیکن اگر اسے سٹیج نو عظمت اہل بیت دے حوالے نال ویکھیا جائے عظمت اہل بیت دے بیان تو انہاں نوں بڑی تکلیف ہو جاندی ہے اور کو جو سٹیج بھی ہے نے
جتھے عظمت اہل بیت دی گل بڑے بڑے جذبے دے نال ہوندی ہے عظمت اہل بیت دی گل بڑے بڑے شوق تے ذوق دے نال ہوندی ہے لیکن جدوں حضور دی ازواج دی گل آوے یا حضور دے اصحاب دی گل آوے اس وقت اس طرح محسوس ہوندا جویں انہاں تے بالکل کوئی نیند طاری ہو گئی ہے اور بعض اوقات تے اس طرح ہوندا ہے کہ صحابہ کرام دی توہین ہو اپنے مسلک اندر عبادت سمجھ کے کرزے نے یاد رکھو اے اہل سنت کا سٹے جو تو حضور دی عظمت دی گل بھی ہوے گی تو حضور دے صحابہ دی عظمت دی گل بھی ہوے گی ایتھے حضور دی اہل بیت دی عظمت دی گل بھی ہوے گی ایتھے اولیاء کاملین دی عظمت دی گل بھی ہوے گی ایتھے قرآن دی عظمت دی گل بھی ہوے گی ایتھے اسلام دی عظمت دی گل بھی ہوے گی ایتھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے علم غیب دی ذکر بھی ہوے گا ایتھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے معجزات دا ذکر بھی ہوے گا حضور دی شفاعت دا ذکر بھی ہوے گا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو جو اللہ نے مقام تے شان دیتا ہے حضور دے شان دا بیان بھی ہوے گا تے محبت دے نال ہوے گا لہذا میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل سنت دے سٹوئی تے حضور دے صحابہ دی گل بھی ہوے گی تے حضور دی اہل بیت دی گل بھی ہوے گی محبت نال بولو سبحان اللہ ایک حدیث پاک حضور دے صحابہ دی شان وچ جڑا بندہ سننا چاہندا ہے محبت نال بولو سبحان اللہ حدیث پاک میں سنانی ہے تے تساں یقیناً محبت دے نال سننی ہے کہ میں محسوس کر رہے ہیں کہ تسی کافی دیر تو اتھے تشریف فرماؤ گرمی دی شدت و حدت بھی ہے تے محبوب آقا دے غلام محبوب دا ذکر سن کے کدی تھکدے نہیں ہیں بلکہ انہاں دے حضور دے صحابہ دی گل ہوے یا حضور دی اہل بیت دی گل ہوے ہر محبت والا بندہ حضور دے صحابہ و اہل بیت دی گل محبت دے نال ہی سماعت کردا محبت نال بولو سبحان اللہ امام الانبیاء مالک کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے غلاموں محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے غلاماں تے اپنے صحابہ کرام دے متعلق فرمایا اللہ اللہ و اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه محبوب مکرم شفیع محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں اللہ اللہ اصحابی لا تتخذوا غرضا من بعدی فرمایا میرے صحابہ دے معاملے اندر اللہ دے کولوں ڈریا کرو میرے صحابہ دے معاملے اندر اللہ دی بارگاہ وچوں معافی طلب کیتا کرو کدرے انہاں دی توہین نہ ہو جاوے کدرے انہاں دی بے ادبی نہ ہو جاوے کدرے انہاں دی شان اندر نقص تے عیب تلاش کردیاں باقی تساں ایمان تو ہاتھ نہ دھو بیٹھو فرمایا لا تتخذوا غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم فرمایا جس میرے صحابہ نال پیار کیتا اس نے میری وجہ تو پیار کیتا گویا اس نے میرے نال پیار کیتا ہے فرمایا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم فرمایا جس میرے صحابہ نال محبت کی تھی اس میرے نال محبت کی تھی جس نے میرے صحابہ دے نال بغض رکھیا گویا اس نے میرے نال بغض رکھیا ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ جس نے میرے نال بغض رکھیا اس نے اللہ نال بغض رکھیا ومن آزانی ومن آز اللہ فرمایا جس میں نو تکلیف دیتی اس نے اللہ نو تکلیف دیتی ومن آز اللہ فیوشک من یأخذہ فرمایا جس اللہ نو تکلیف دیتی اللہ رب ذوالجلال اس نو پکڑے گا تے پکڑ کے جہنم اندر پا دے گا کیونکہ اللہ نے دنیا اللہ رب ذوالجلال نے جنت محبوب دے وفاداراں واسطے بنائیے جہنم محبوب دے غداراں واسطے بنائیے جڑا محبوب نو اذیت دے گا اللہ نو جہنم رسید کر دے گا. نعرہ تکبیر.
نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ وصیہ، نعرہ سلطانیہ، تاجدار ختم نبوت، علماء اہل سنت، جماعت الصالحین پاکستان۔ یعنی جس نے حضور دے صحابہ نو تکلیف دیتی اس نے حضور نو تکلیف دیتی، جس نے حضور نو تکلیف دیتی اس اللہ نو تکلیف دیتی، تے جیڑا اللہ نو اذیت تے تکلیف دے گا اللہ اس نو جہنم رسید کرے گا۔ لہذا یاد رکھو حضور دے صحابہ دے بارے بالکل زبان احتیاط نال استعمال کیتی کرو، کیونکہ محبوب دے غلام او صحابہ نے جنہاں دا ایک مٹھی بھر جو اللہ دی راہ وچ خرچ کرنا، اس کائنات وچ بعد وچ آمن والے لوگاں دا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا محبوب دے غلاماں دے ایک مٹھی بھر جو دا بھی مقابلہ نہیں کر سکدا۔ یاد رکھو حضور دے صحابہ بڑی کمال والیاں ہستیاں نے۔ محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاریاں دی مانند نے۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ محبوب آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاریاں دی مانند نے، تساں جس دی بھی پیروی کرو گے تساں ہدایت پا جاؤ گے۔ جس طرح آسمان دے ستارے ہون تے کوئی کتا تھلے کھلو کے آسمان دے ستاریاں ول بھونکنا شروع کر دے وے تے کہ ستاریاں دی چمک ختم ہو جائے گی، کہ ستاریاں دی دمک ختم ہو جائے گی، کیا انہاں دی نورانیت ختم ہو جائے گی۔ جس طرح کتا زمین تے کھڑا ہو کے ستاریاں ول منہ کر کے بھوکے تے ستاریاں دی چمک دھمک آب و تاب ختم نہیں ہوندی، تو یاد رکھ لو اگر کائنات دا کوئی کتا حضور دے صحابہ نو بھوکے تے حضور دے صحابہ دی شان اندر، انہاں دے مقام اندر، انہاں دی عزت اندر، انہاں دی عظمت اندر، انہاں دی بزرگی اندر، انہاں دے کمال اندر کوئی کمی نہیں آئے گی۔ اللہ نے محبوب دے صحابہ نو جو شان تے مقام عطا کیتا ہے، اس کائنات دے سارے ولی، سارے غوث، سارے کتب، سارے ابدال مل جاون، ساری کائنات تے اولیاء بھی مل جاون تے حضور دے صحابہ دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات جی وقار آؤ اہل بیت نبوت دی بھی ایک گل کردا جاواں تاکہ کوئی اے نہ آکھے کہ صحابہ دی شان تے بڑے ذوق نال مولوی صاحب بیان کیتی ہے کہ عظمت اہل بیت دی واری کدے گئے نے۔ آؤ حضرت عبداللہ ابن عمر دی زبانی گل سناواں، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر خلیفۃ المسلمین، امیر المسلمین، امیر المؤمنین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا مبارک زمانہ ہے۔ آپ دے زمانہ خلافت اندر جہاد تو مال دی تقسیم ہوئی، بعد اندر جس وقت مال دی تقسیم ہوئی تے محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے شہزادے محبوب آقا علیہ السلام دے پیارے نواسے امام حسن و حسین نوی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلایا اور آپ نے فرمایا کہ اے شہزادیوں تساں وی آؤ تے اپنے پتر جڑا جہاد اندر آپ دے نال شامل سی اس نو وی عبداللہ ابن عمر نو وی بلایا۔ تقسیم کرن دی واری آئی تے 500 درہم دینار آپ نے سارے نو تقسیم کیتے۔ جدوں امام حسن و حسین دی واری آئی تے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نو ڈبل حصہ دیتا۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ امام الانبیاء مالک کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے پیارے غلاموں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دے زمانہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، جگر گوشہ سلطان العارفین صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محمد مرید سلطان سروری القادری نائب امیر جماعت الصالحین پاکستان صوبہ پنجاب، ناظم اعلیٰ جامعہ غوثیہ فیض العلوم انوار باہو، آپ رونق بزم بن رہے ہیں، آپ رونق سٹیج بن رہے ہیں۔ آپ کو اس عرص مقدس کی تقریب سعید میں اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ جتنے مہمانان ذی وقار پیر بھائی دور دراز سے سفر کر کے اس عرص مقدس کی تقریب میں
حضور سلطان باہو سرکار کی بارگاہ سے فیض پانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، سب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ یہاں پنڈال میں اسٹیج کے قریب قریب تشریف فرماؤں، اپنے مرشد کریم کا دیدار بھی کیجئے، اور جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ احباب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اپنے مرشد کریم کے لخت جگر کے دیدار کے لیے اور اس محفل پاک کے حسن میں اضافے کے لیے تشریف لائیے، تاکہ اللہ رب الجلال آپ کی اور ہماری حاضری کو بھی قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کو حضور سخی سلطان باہو سرکار کے فیض سے فیضیابی بھی فرمائے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ او جڑے ساتھی پیچھے پیچھے تشریف فرما نے انہاں دی خدمت اندر گزارش کراں گا کہ ادھر سٹیج دے قریب تشریف لے کے آؤ، کیونکہ میں جس ٹائم دی تقریر شروع کیتی ہے میرے خیال ہے کوئی 2-2.5 گھنٹے تے ہو گئے ہونے نے، تے میں تو ان کچھ بھی نہیں آکھیا، تسی اگے تشریف لے کے آؤ، اپنی گل نو اختتام دی طرف لے کے آ رہے ہاں، محبت نال بولو سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر حاضر ہوئے نے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت دیکھیا حضرت نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ سلطانیہ، جناب تشریف لائے عزیزم برادرم جناب قاری محمد جابر وسیم سلطانی صاحب، آپ کو اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ آپ اپنے طلباء کرام کے ہمراہ اس محفل پاک کا حسن بنے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ان کی محبتوں کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی عزتوں میں مزید برکتیں نصیب فرمائے۔ محبت سے بولیے سبحان اللہ۔ امام الانبیاء مالک کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مال کی تقسیم ہو رہی ہے، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے میرے والد گرامی، میں نے جنگوں کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا ساتھ دیا، میں نے غزوات کے اندر شرکت کی، میں نے حضور علیہ السلام کی عزت و تابعداری میں، محبوب آقا علیہ السلام کی وفاداری میں اپنی جان کو ہر مقام کے اوپر پیش رکھا ہے۔ اے عمر فاروق، اے میرے والد گرامی، جب باری مال دینے کی آئی ہے، آپ نے امام حسن و حسین کو ڈبل حصہ دے دیا ہے، آپ نے ان کو دوہرا دے دیا ہے اور مجھے ان سے نصف دیا ہے، مجھے ان سے آدھا دیا ہے، لہٰذا آپ کرم کیجئے، آپ شفقت کیجئے، مجھے امام حسن و حسین جتنا وظیفہ دیجئے، مجھے امام حسن و حسین جتنا مال دیجئے۔ جب باری آئی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو جو جواب دیا ہے، اس جواب کو سن کے اپنے ایمان کو حرارت پہنچائیے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے اندر عداوت تھی، جو کہتے ہیں حضور کے صحابہ اور اہل بیت کے اندر دشمنی تھی، ان کے لیے یہ میرا پیغام بھی اپنے پاس محفوظ کر لیجئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت، جو محبت اہل بیت کا درس ملا ہے، اسی محبت اہل بیت کو اگر آپ اور ہم اپنا لیں تو دنیا و آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو حسین جواب دیا ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ان تحضر لی ابا مثل ابیہما وجدتم مثل جدہما وامم مثل امہما، فرمایا اے عبداللہ ابن عمر، اگر تم چاہتے ہو کہ امام حسن و حسین جتنا وظیفہ لو، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں امام حسن و حسین جتنا مال دیا جائے، فرمایا ان تحضر لی ابا مثل ابیہما، فرمایا ان کے باپ جیسا باپ لے کے آؤ، وامم مثل امہما، اور ان کی ماں سیدۃ النساء العالمین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جیسی ماں لے کے آؤ، وجدتم مثل جدہما، اور ان کے نانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم جیسا نانا لے کے آؤ۔ جب حضرت عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد گرامی کا یہ جواب سنا، سکتہ طاری ہو گیا۔ آپ نے اپنے عالم اپنے دل کے اندر یہ تصور کیا کہ یا سیدی یا والدی، اے میرے ابا جان، اے میرے سردار، اے میرے رہبر، اے پوری امت کے لیڈر اور قائد، ان کے والد جیسا والد تو میرے پاس، ان کے نانا جیسا نانا تو میرے پاس نہیں ہے، ان کی ماں جیسی ماں تو میرے پاس نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا جب ان کے بابا جیسا بابا نہیں ہے، جب ان کی ماں جیسی ماں نہیں ہے، جب ان کے نانا جیسا نانا نہیں ہے، تو پھر ان کی مقابلہ کیسا، پھر ان کی برابری کیسی؟ جب ان کے مقابلے کا نانا کسی کا کائنات میں نہیں ہے، پھر حسن و حسین کی برابری بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ اور ہم سب کو یہ درس دے دیا کہ اگر آپ اور ہم کامیابی چاہتے ہیں، اور اگر آپ اور ہم یہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، پھر محبت اہل بیت کو سینے کے اندر بسا لو، پھر اہل بیت کا پیار اپنے سینے کے اندر بسا لو۔ دنیا بھی کامیاب، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیابی تمہارا مقدر بنے گی۔ حضور نے فرمایا مثل اہل بیتی کسفینۃ النوح من رکبہا نجا، فرمایا میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا۔ یعنی جڑا جڑا بندہ حضور دے صحابہ نال جڑ گیا، دنیا اندر بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت وچ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ رب ذوالجلال نے جو اعزاز، جو شان تے جو مقام سلسلہ نبوت تو بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نو عطا کیتا ہے، اس مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکیا جس طرح محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے شان ورگا کسی نبی دا شان نہیں ہے، جس طرح آپ دے مقام ورگا کسی نبی دا مقام نہیں ہے، اسی طرح آپ دے صحابہ ورگا کسی نبی دے صحابہ دا مقام نہیں ہے، اسی طرح آپ دی اہل بیت ورگا کسی نبی دی اہل بیت دا مقام نہیں ہے، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے امت دے اولیاء دا جو مقام ہے، کسی نبی دی امت دے اولیاء نو یہ مقام عطا نہیں ہویا، اور جو اللہ تعالیٰ نے مقام آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی امت نو عطا کیتا ہے، کسی نبی دی امت نو اے اعزاز عطا نہیں ہویا۔ اے فقط انوکھا تے نرالا مقام اللہ نے اپنے محبوب نو عطا فرمایا ہے۔ محبت نال بولو سبحان اللہ۔ حضرات جی وقار الحمدللہ علی شانہ، جو محبوب آقا دین اللہ دی بارگاہ تو لے کے آئے، جیڑا جیڑا بندہ اس دین تے چلے اس دین نو اپنی زیب و زینت بنایا، اپنا سنگار بنایا اور اپنی کامیابی دا زینہ بنایا، اللہ نے اس دنیا وچ بھی سرخرو کر دیتا، آخرت اندر بھی کامیاب فرما دیتا ہے۔ اور یاد رکھو کائنات عالم اندر اگر کسی بندے نے عروج پایا ہے، کمال پایا ہے، عزت پائیے، تو محبوب دے دامن دے نال وابستہ ہو کے پائیے۔ کوئی بندہ بھی آقا دے دین تو جدا ہو کے، محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ تو دور ہو کے اس کائنات اندر عزت نہیں پا سکیا۔ اور اگر اسم عزت پانا چاہنے ہاں، دنیا اندر بھی عزت اور آخرت اندر بھی عزت پانا چاہنے ہاں، تو پھر محبوب آقا دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ اپنی اولاد نو حافظ قرآن بنائے گا، اللہ اس دے سر تے ایسا نورانی تاج رکھے گا کہ لوگ قیامت والے دن رش کرنگے کہ شاید اللہ دے نبی آ رہے ہیں، اتھے بیان کیتا جائے گا اے اللہ دے نبی نہیں ہیں بلکہ اللہ دے آخری نبی تے نازل ہون والی کتاب قرآن مجید حفظ کرن والے حفاظ دے والدین نے، کہ جنہ اپنی اولاد نو بھوک پیاس برداشت کر کے، مصیبتہ مشکلات برداشت کر کے، اپنے مال دے اندر، اپنی آسائش اندر، اپنی آرائش اندر، اپنی زیب و زینت اندر، اپنے مال دی وسعت اندر، اپنے خرجات اندر کمی کر کے اپنے اولاد نو حافظ قرآن بنایا، آج اللہ انہاں حافظہ دے والدین نو اعزاز عطا فرما رہے ہیں۔ اور محبوب آقا فرمان اندر گل موجود ہے کہ اللہ رب ذوالجلال جو مقام اس حافظ قرآن دے والد نو عطا کرے گا، اگر وہ نورانی تاج اس کائنات اندر کسی بندے نو مل جاوے، اس کائنات اندر مشرق تو مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک جتنے سونے چاندی ہیرے جواہرات مال و دولت موجود ہے، اگر ساری اس بندے نو جمع کر کے دے دیتی جاندی تے بندہ اتنا خوش نہ ہوندا جتنا محبوب آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے
حافظ قرآن قرآن مجید حفظ کرن والے بچے دے والد نو او تاج ملے گا تے اتنی خوشی ہوئے گی. یعنی اس کائنات دی ساریاں نعمتاں بھی مل جاون تے بندہ اتنا خوش نہ ہوئے جتنا حافظ قرآن دے والد نو نورانی تاج ملے گا تے اللہ انہوں خوشیاں عطا فرمائے گا. حضرات جی وقار دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال ساڈے سینیاں نو قرآن دے نور نال روشن اور منور فرمائے. اولیاء کاملین دی محبت اور اولیاء کاملین دی محبت دے زیر سایہ سانو رہن دی توفیق عطا فرمائے اور صاحب مثار حضرت سخی سلطان غلام میرا رحمت اللہ علیہ دے درجات نو بلندیاں عطا فرمائے اور اللہ رب ذوالجلال اس آستانے نو تا صبح قیامت شاد و آباد فرمائے. اور رات والی گل جو قائد اہل سنت جگر گوشہ سلطان العارفین صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر محمد خالد سلطان القادری صاحب نے فرمائی کہ تساں سانو اپنے پتر دیو اسی انہاں نو عالم بناواں گے سلطان باہو انہاں نو عارف بناواں گے. اگر تساں چاہندے ہو فقط عالم نہیں نال ساڈی اولاد عارف بھی بنے پھر حضور سخی سلطان العارفین سلطان باہو سرکار دے حوالے اپنی اولاد نو کرو. اللہ رب ذوالجلال تواڈی اولاد دی وجہ تو تانوں عزتاں عطا فرمائے گا اور اللہ رب ذوالجلال دنیا و آخرت اندر سرخرو فرمائے گا. یاد رکھو اللہ رب ذوالجلال نے اس کائنات نو دنیا داری رزق مال و دولت کماون دے واسطے پیدا نہیں کیتا لیبلوکم ایکم احسن عملا اس واسطے پیدا کیتا ہے کہ مالک کائنات کو آزمائے کہ تواڈے وچ چنگے عمل کون کردا ہے اور چنگے عمل قرآن پڑھن تو بڑا کیڑا چنگا عمل ہے. قرآن مجید نو اپنے سینے اندر محفوظ کرن تو بڑا کیڑا چنگا عمل ہے. اللہ رب ذوالجلال ساڈے سینے نو قرآن دے نور نال روشن اور منور فرمائے. حضور سخی سلطان باہو سرکار دے فیض تو سانو فیض یاب فرمائے. بالخصوص ساڈے ادارے دے ناظم اعلیٰ حضرت صاحبزادہ پیر مرید سلطان سروری القادری صاحب آپ نے جو اس ادارے دے واسطے اپنی خدمات سر انجام دے رہنے اور جس محبت دے نال آپ اس ادارے نو چلا رہنے میں نہیں یاد کہ کسی موقع تے میں آپ دی خدمت اندر طلباء دے واسطے یا ادارتی معاملات اندر کسی موقع تے کوئی گزارش کیتی ہوئے تے آپ نے اس میری گزارش تے شفقت نہ فرمائی ہوئے نگاہ کرم نہ فرمائی ہوئے. اللہ آپ دا سایہ ساڈے سراں تے تادر قائم و دائم فرمائے جدوں تک حضور سلطان العارفین سلطان باہو سرکار دے اے شہزادے دین دے نال محبت کرن والے الفت رکھن والے چاہت رکھن والے اور صاحبزادہ مرید سلطان القادری صاحب جیسی شخصیات اداریاں نو چلاون والیاں موجود نے. اللہ رب ذوالجلال دے کرم تے فضل دے نال یقیناً اللہ انہاں اداریاں نو ترقیاں بھی عطا فرماوے گا اور جڑے طلباء نے اللہ تعالی انہاں دے والدین نو ضرور عزتاں عظمتاں تو نوازے گا. دعا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال میری اور تواڈی اس حاضری نو اپنی بارگاہ اندر شرف قبولیت نصیب فرمائے اور اللہ رب ذوالجلال اس محفل پاک دی برکات دے نال جتنے طلباء کرام اس محفل و مجلس اندر موجود نے گڑھ مول تو حضرت علامہ قاری محمد سلیم باروی صاحب دے ادارے تو الحمدللہ طلباء کرام تشریف لے کے آئے. صاحبزادہ پیر سلطان ریاض الحسن صاحب دے ادارے تو کثیر تعداد اندر طلباء کرام تشریف لے کے آئے. اللہ تعالیٰ سب دا آنا اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرمائے اور ان طلباء کرام دے چل کے آن دی برکت دے نال اللہ صاحب مزار دے فیض اندر مزید اضافہ فرمائے. وما علینا الا البلاغ.